अचानक कॉल आने लगी। इसने आंखें खोलते हुए मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को देखा। वो तनावश की कॉल थी। राब्ता काटने वाला बटन दबाकर वो खिड़की से बाहर झाँकने लगा। बारिश के कतरे एक तसलसल से गिर रहे थे। मोती के मुशाबे कतरे ना जाने क्यों इतने भले लग रहे थे। इससे पहले इसे बारिश कभी इतनी अच्छी नहीं लगी। सड़क के दाएं बाएं मकानात का सिलसिला शुरू हो गया था। कुछ घरों की छतों पर इसे रंग बिरंगे आंचल लहराते नजर आ रहे थे। तसव्वुर की आंख से वो तनावुश के पास पहुंच गया और अपना सुर्ख दुपट्टा गीले बदन पर लपेट कर गीले कपड़ों की शरारत को छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर दुपट्टे का गीलापन इसका साथ देने के बजाय गीले कपड़ों के साथ मिल गया था। इसके अगदाज और नफेस बदन के खूबसूरत जाविये और क्योंसे साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं कि जीती जागती तस्वीर बन गए थे। इसका दिल शिद्दत से तनावश के पास जाने के लिए मचला। इसका जी चाहा ड्राइवर को घर जाने का कहे, लेकिन दिल की तमन्ना को बमुश्किल दबाते सर कार की बैक से लगा दिया। इसकी गाड़ी चलते गाड़ी से कढ़ाई में तलते गर्म पकौड़ों पर पड़ी। शहजाद कार एक जानिब करके रोक लो। वो शायद ज़िंदगी में पहली बार बराह रास्त ड्राइवर को मुखातिब हुआ था। जी दादा, ड्राइवर के लहजे में हैरानी उभरी थी। वो इसके साथ ही इसने इंडिकेटर देकर कार एक जानिब करके रोक ली। अजीम, पकोड़े और चटनी ले आओ। कबीर दादा का अगला हुक्म ड्राइवर और अजीम को मज़ीद हैरान करने वाला था, मगर इन दोनों में इतनी जुर्रात मफकूद थी कि खुलकर हैरानी का इजहार कर सकते। अजीम सर हिलाकर नीचे उतरा और छपर होटल की तरफ बढ़ गया। मुहाफिजों वाली जीपें भी रुक गई थीं। इम्तियाज़ और बख्श नीचे उतरकर अजीम की तरफ बढ़े। इम्तियाज़ ने पूछा, अजीम भाई खैर तो है, क्यों रुक गए? अजीम मुस्कुराया, दादा ने पकोड़े लाने को कहा है। क्या? वो दोनों हैरानी से चीख पड़े, मगर अजीम इनकी बात का क्या जवाब देता। वो होटल के मालिक की तरफ बढ़ गया, जो बावर्ची बैरे की जिम्मेदारियां भी खुद ही निभा रहा था। इम्तियाज़ ने धीमे लहजे में ख्याल जाहिर किया, नमाजन के असरात ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। यकीनन इसने कॉल करके कबीर दादा को पकौड़े लाने का हुक्म दिया होगा। इसी वजह से दादा घर के पास जाकर आगे बढ़ गया था। कबीर दादा को हुक्म कौन दे सकता है? बख्श ने भी इसी के अंदाज में सरगोशी की। अजीम वकोस व शौक से बोला, नमाजन की आमद से पहले मेरा भी इसी बात पर यकीन था। मैं नहीं मानता। बख्श ने नफ़ी में सर हिलाया। इस वक्त वबाकिर रुखसार भी इनके करीब पहुंच गए थे। इम्तियाज़ ने कहा, चलो अजीम से पूछ लेते हैं, कबीर दादा ने इस तरफ मुड़ने से पहले नमाजन से बात की है या नहीं। क्या बहस शुरू है? बाकिर ने इश्तियाक से पूछा। बख्श से दबे लफ्ज़ों में सारी बात बताने लगा। इसी वक्त इन्हें अजीम वापस मुड़ता हुआ नजर आया। इसने एक हाथ में गर्म भाप उड़ाते पकौड़े की प्लेट और दूसरे हाथ में चटनी की प्लेट पकड़ी हुई थी। पकौड़े के भीगने से बचाने के लिए इसने एक उल्टी प्लेट इन पर रख दी थी। बख्श चहका, देख लो दादा, पकौड़े घर नहीं ले जा रहा, यहीं बैठकर खाना चाहता है। इसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर इम्तियाज़ ने अजीम को रोकते हुए पूछा, क्या घर की तरफ जाते हुए दादा को बेगम साहिबा की कॉल मिली थी? हाँ, मगर ये वक्त इन बातों का नहीं है। अजीम से हल्के से झिड़कता हुआ कार की तरफ बढ़ गया। सुन लिया? इम्तियाज़ ने फातिहाना नज़रों से बख्श को घूरा। बख्श ने दलील पेश की, वो कोई भी बात कर सकती है। शायद इसने रात माँ के घर गुजारने की इजाज़त मांगी हो। अगर तुम्हारी बात सच मानी जाए तो कबीर दादा को पकौड़े घर ले जाने चाहिए थे, ना कि यहाँ खाना। नहीं, इम्तियाज़ की दलील से मुत्तफिक नहीं हुआ था। ऐसा ही है। बख्श मुसर हुआ। वो दोनों तकरार करते हुए जीप की तरफ मुड़ गए। बाकिर और रुखसार भी अपनी जीप की तरफ बढ़ गए। इतनी देर में आड़ के बगैर गुजार कर वो अच्छे खासे भीग गए थे। कबीर दादा गर्म पकौड़ों और चटनी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। ज़िंदगी में पहली बार से पकौड़े इतने भले लग रहे थे। बारिश और पकौड़ों के ताल्लुक का राज इस पर पहली बार मुनकशिफ हुआ था। न जाने तनावश के साथ इस पर और कौन कौन सा सरबस्ता राज आश्कार करने वाला था। पकौड़ों में मिर्चें ज़रा तेज़ थीं। अचानक तशश में तशव्वुर से इसे तनावश पकौड़े खाती नजर आई और मिर्चों की ज़्यादती की वजह से इसकी आंखें बंद करके कानों पर हाथ रख लिए। इस आलम में भी वो और मासूम लगने लगी थी, मगर वो पकौड़े छोड़ने पर आमादा नहीं थी। झुरझुरी लेकर इसने शहर भरे मंजर को दूर झटका और कार के बाहर देखने लगा। एक बार फिर इसका मोबाइल बजने लगा। तनावशी की कॉल थी। कबीर दादा का दिल इसकी आवाज़ सुनने को मचलने लगा। ना जाने वो क्या कहना चाहती थी। यकीनन इसने पकौड़े तैयार कर लिए थे और अब इसकी मुंतज़िर थी। चाहते हुए भी वह घंटी वसूल ना कर सका और राब्ता मुनक़ता करने का बटन दबाया। इसने तनावश के साथ अपने दिल को भी मायूस करने की हिम्मत कर डाली थी। शायद वो खुद से डरने लगा था।
کہ تناوش کی منتوں بھرے حکم کے سامنے وہ ہتھیار ڈال دے گا۔ یہ واپس کراؤ۔ اس نے پکوڑوں کی اد بھری پلیٹ عظیم کی طرف بڑھائی اور اس کے پلیٹ تھامتے ہی وہ تناوش کے پیغام دیکھنے لگا۔ درجن بھر پیغام آئے ہوئے تھے۔ اچھا، میں پکوڑے بنانے جا رہی ہوں، کوئی معذرت اور دھمکی دھونس نہیں چلے گی، بس آپ آ جائیں۔ آ جاؤ نا، اب تو بارش شروع ہو چکی ہے۔ باورچی خانے کی کھڑکی سے نظر آنے والے قطرے آپ کی کمی کو مزید اجاگر کر رہے ہیں۔ کبیر، آ جاؤ نا، پکوڑے بن گئے ہیں، اور اگر آپ نہ آئیں تو میں ایک پکوڑا بھی منہ میں نہیں ڈالوں گی۔ قسم سے اتنا دل کر رہا ہے پکوڑے کھانے کو، مگر میری ضد برقرار ہے۔ اف، کتنا نخریلا ہے یہ لڑکا بھی۔ گھنٹی تو اٹھاؤ نا پلیز، ایک بار بات تو کر لو۔ اچھا، میں آپ کے لائے ہوئے کپڑے پہن رہی ہوں، آپ کو ان کپڑوں میں زیادہ خوبصورت لگتی ہوں نا؟ یہ دیکھو، پہن لیے ہیں کپڑے، میک اپ کا سامان نہیں ہے، ورنہ میک اپ کر لیتی۔ پلیز آ جاؤ نا، ورنہ میں رو پڑوں گی۔ آپ نے 5-6 بجے تک لوٹنے کا کہا تھا، اب 6:30 ہو گئے ہیں۔ کبیر، میں رو رہی ہوں، میں سچ میں رو رہی ہوں، آپ مجھے یاد آ رہے ہیں۔ میں نے پکوڑے کھانے کی کوشش کی ہے، مگر مجھ سے آدھا پکوڑا بھی نہیں نگلا گیا۔ یہ آخری میسج تھا۔ کار آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ موبائل فون ایک جانب رکھتے ہوئے دوبارہ سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میسج آنا بند ہو گئے تھے۔ شاید وہ خفا ہو گئی تھی۔ وہ خود کو مخاطب ہوا، ہوتی رہے خفا، بھاڑ میں جائے جادوگرنی۔ میں اس کے لیے اپنے مقام سے نیچے نہیں آ سکتا۔ میرے نزدیک اس کی اہمیت ایک رکھیل سے زیادہ نہیں ہے۔ میں اسے اتنی بے تکلفی کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ مجھے نام سے بلانا شروع کر دے۔ ایک مخالف سوچ پہلے والے خیال کے مقابل آ گئی۔ اس نے تم سے پوچھا کب، اور بے تکلف تو ہو گئی ہے، تم اس کا سامنا کرنے کی ہمت تو چھوڑو۔ اس کی کال سننے کی جرات نہیں کر سکتے، وہ رکھیل نہیں رانی ہے۔ اس کا رونا تمہیں دکھ دے رہا ہے؟ اس نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی۔ نہیں دے رہا اس کا رونا دکھ، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اگر پرواہ ہوتی تو میں گھر چلا جاتا۔ صاف کہو نا، اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ کوئی اس کے اندر سے ہنسا۔ غلط ہے یہ، وہ بآواز بلند بڑبڑایا۔ جی دادا۔ ایک دم عظیم نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ڈرائیور نے بھی کار کی رفتار مدھم کی تھی۔ کچھ نہیں، چلتے رہو۔ بائیں ہاتھ کی انگلیاں سر کے بالوں میں گھساتے ہوئے وہ اسے خیالوں سے دور جھٹکنے لگا۔ یقیناً پاشا کا تجزیہ صحیح تھا۔ شکر تھا کہ اس نے بروقت کبیر دادا کو اس طرف متوجہ کر کے اس کے علاج کی طرف رہنمائی کی تھی۔ ایس پی صاحب دفتر سے اٹھ تو چکے ہوں گے۔ عظیم کی آواز نے اسے خیالوں کے چنگل سے چھٹکارا دلایا۔ کال کر کے معلوم کر لو۔ اور عظیم اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایس پی کے قریبی آدمی سے رابطہ کرنے لگا۔ معلومات لے کر وہ کبیر دادا کی طرف مڑا۔ وہ اپنے خفیہ اڈے میں ہے اور گھر جانے کے لیے اٹھنے والا ہے، وہیں جائیں گے۔ کال کر کے میری آمد کا بتا دو۔ جی دادا۔ عظیم دوبارہ رابطہ کرنے لگا۔ 15-20 منٹ بعد وہ ایس پی ضمیر حسین اوڈھو کے سامنے تھا۔ ضمیر حسین اوڈھو نے منافقانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا۔ رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد وہ آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ ملازم شراب کی سربراہ مہر بوتل، شیشے کے نویز گلاس اور ٹرے میں برف کے ٹکڑے ان کے سامنے رکھ کر سر جھکائے باہر نکل گیا۔ اب وہ اکیلے تھے۔ گلاس میں برف ڈال کر ایس پی نے بوتل کا کاک اتار کر دونوں گلاس بھرے اور ایک گلاس کی جانب کھسکاتے ہوئے اس نے کبیر دادا کے چہرے پر سوالیہ نگاہیں دوڑائیں۔ شراب کے بھرے گلاس کو دیکھتے ہی اس کے کانوں میں تناوش کی آواز گونجی۔ ایک بوتل میں 6 گلاس گندا مشروب ہوتا ہے، اور آج تقریب میں آپ نے 7 گلاس پیے تھے۔ اس لحاظ سے کل جو بوتل ملے گی اس میں سے بھی 1 گلاس مشروب کم ہوگا۔ جی کیسے تشریف آوری ہوئی؟ اسے خاموش پا کر ایس پی نے لب کھولے۔ تناوش کی بات یاد کرتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہونے لگی تھی۔ ایس پی کی آواز سنتے ہی وہ مسکراہٹ کو ہونٹوں میں دباتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کل راؤ اجمل رحیم سے ملاقات ہوئی تھی تو ایس پی گلاس کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بے پرواہی سے بولا۔ البتہ اس کی آنکھوں میں اضطراب کی لہریں سی اٹھنے لگی تھیں۔
کبیر دادا کے ہونٹوں پر طنزیہ ہنسی نمودار ہوئی۔ کیا واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی حرکتوں سے مجھے کوئی فرق پڑے گا؟ الزام لگانے کے لیے یقیناً کسی ثبوت کی ضرورت ہوا کرتی ہے، کسی تھانے دار کی یہ ہمت کہ وہ کبیر دادا کو چھیڑنے کی جرات کرے۔ ایس پی معنی خیز لہجے میں بولا، پولیس کا تھانے دار اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوتا کبیر دادا۔ تھانے دار میں پولیس ایس پی کو بھی جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ کھجا تھانے دار پھر شکایت لیے ایک ایس پی کے پاس کیوں بھاگے چلے آئے؟ ایس پی کے استہزائیہ لہجے نے اس کے چہرے پر سرخی بکھیر دی تھی۔ کسی واقف کار کو عبرتناک موت سے بچانے کی کوشش کرنے اور شکایت لے کر آنے میں بڑا فرق ہے۔ کبیر دادا کے زہریلے لہجے نے ایس پی زبیر حسین کے دل کی دھڑکن تیز کر دی تھی، مگر جب وہ بولا تو دل میں اٹھنے والا خوف اس کے لہجے میں شامل نہیں تھا۔ خیال رہے میں ایک گینگ کا سربراہ ہونے کے ساتھ ایس پی بھی ہوں۔ ہاں، مگر مجھے ڈر ایماندار پولیس والوں سے لگتا ہے۔ کیا میں بے ایمان ہوں؟ ضمیر حسین تب کیا تھا، میرے نہیں کہنے سے فرق پڑتا تو میں جھوٹ بولنے کی کوشش ضرور کرتا۔ وہ گلاس خالی کر کے دوبارہ بھرنے لگا۔ کبیر دادا، آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ ایس پی کے لہجے میں غصہ بڑھنے لگا تھا۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اخلاق حسین، نوشاد افریدی اور آپ کے گٹھ جوڑ سے میں ناواقف ہوں تو آپ کی بھول ہے۔ آپ مجھے اس کام پر مجبور کر رہے ہیں جس سے روکنا آپ لوگوں کے بس سے باہر ہو جائے گا۔ ایس پی بغیر لگی لپٹی بولا، اکیلے تمام کا مقابلہ کر لو گے؟ آسما لو۔ کبیر دادا کے لہجے میں شامل اطمینان نے ایس پی کے دل میں موجود اندیشوں کو بڑھا دیا تھا۔ گویا آپ یہی دھمکی دینے آئے تھے۔ اس نے بھرا گلاس شیشے کی میز پر رکھ کر صوفے کی پشت سے ٹیک ٹکا لی تھی۔ دھمکی وہ دیتے ہیں جنہیں خود پر اعتماد نہ ہو۔ میں تو موقع دینے آیا تھا۔ دوسرا گلاس بھی خالی کر کے اس نے میز پر دھرا اور جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ چلتا ہوں۔ اس نے الوداعی مصافحہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ایس پی بھی کینہ توز نظروں سے اسے گھورتا ہوا بیٹھا رہا۔